السلام علیکم۔ امید ہے خیریت سے ہیں آپ سب۔ قرۃ العین حیدر افسانہ نگار بھی ہیں، ناول نگار بھی ہیں، اور ابھی 2008 میں نوئیڈا میں ہی ان کا انتقال ہوا تھا۔ گیان پیٹھ ایوارڈ جو لٹریچر کا، ادب کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے، وہ ان کو مل چکا ہے۔ ان کا افسانہ ہے فوٹوگرافر، جس کا نام ہے، جو ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ اس کا آج ہم مطالعہ کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بات دراصل یوں ہے کہ کرنے کو تو ہم اس کا خلاصہ بیان کر سکتے ہیں، اور خلاصہ بیان کر کے بس سمجھاتے ہوئے آگے نکل جایا جائے، لیکن افسانہ بچوں پڑھنے کی چیز ہے، اور آپ جانتے ہیں افسانے کو ایک ہی نشست میں نپٹایا جا سکتا ہے۔ مختصر افسانہ، شارٹ سٹوری ہے، 5 6 7 صفحات میں، اور اس سے زیادہ صفحات پر بھی ہوا کرتے ہیں یوں تو افسانے، لیکن یہ زیادہ بڑا افسانہ نہیں ہے۔ اور افسانے کو، بچوں ادب کو جو پڑھنے کا جو مزہ ہے وہ خلاصے میں نہیں ہے۔ تو اس بات کی عادت ڈالیں، اگر آپ پہلے سے خلاصہ پڑھیں گے، پہلے سے کسی چیز کی سمری پڑھیں گے، نوٹس پڑھیں گے، تو آپ پہلے سے کم پڑھ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں اس سے کم رہے گا، اور اس سے کم آپ امتحان میں لکھ سکیں گے۔ تو سمجھ جو زیادہ بنتی ہے وہ مطالعے سے بنتی ہے۔ جب آپ جو چیز ہے افسانہ ہے تو مکمل افسانے کا کئی بار مطالعہ کریں، سمجھیں، خود اپنی سمجھ کو پیدا کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ افسانے سے اہم باتیں میں کچھ افسانے کے دوران بھی بتاؤں گا، اور افسانے کے بعد بھی جو بہت اہم باتیں ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ تو موسم بہار کے پھولوں سے گھرا بے حد نظر فریب گیسٹ ہاؤس ہرے بھرے ٹیلے کی چوٹی پر دور سے نظر آ جاتا ہے۔ ٹیلے کے عین نیچے، بالکل نیچے، پہاڑی جھیل ہے۔ ایک بل کھاتی سڑک جھیل کے کنارے کنارے گیسٹ ہاؤس کے پھاٹک تک پہنچتی ہے۔ پھاٹک کے نزدیک والرس کی ایسی مونچھوں والا ایک فوٹوگرافر اپنا ساز و سامان پھیلائے ایک ٹین کی کرسی پر چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے۔ والرس ایک بیل ہوتی ہے نا، بیل ہوتی ہے جیسے، اور اس کی جیسے لٹکی ہوئی سی داڑھی سمجھ لیجئے، مونچھیں اس کی اس طرح سے تھیں جیسے اس کی بیل لٹکی ہوئی ہو۔ مثلاً اس کی مونچھیں، کہنے کا مطلب یہ کہ پتلی پتلی تھیں اور تھوڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ یہ گمنام پہاڑی قصبہ ٹورسٹ علاقے میں نہیں ہے، اس وجہ سے بہت کم سیاح اس طرف آتے ہیں۔ یہ جو پہاڑی ہے، علاقہ ہے، ایسی جگہ نہیں ہے جس کو بہت زیادہ لوگ جانتے ہوں، اسی لیے یہاں کم لوگ آتے ہیں۔ یہ کوئی ٹورسٹ علاقہ نہیں ہے، یہ کہ ایسا اسپاٹ ہو کہ جہاں جی منالی ہے، دہرادون میں بہت سارے اسپاٹس ہیں جہاں لوگ آئے دن آتے جاتے ہیں، یہ بہت بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے جب وہ دور چلتا ہے، لیکن یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں اتنا زیادہ شور شرابہ اور اتنا زیادہ لوگوں کی آوک جاوک، آنا جانا نہیں ہے۔ چنانچہ جب کوئی ماہ عسل منانے والا جوڑا یا کوئی مسافر گیسٹ ہاؤس میں آ پہنچتا ہے تو فوٹوگرافر بڑی امید اور صبر کے ساتھ اپنا کیمرہ سنبھالے باغ کی سڑک پر ٹہلنے لگتا ہے۔ باغ کے مالی سے اس کا سمجھوتا ہے۔ گیسٹ ہاؤس میں ٹھہری کسی نوجوان خاتون کے لیے صبح سویرے گلدستہ لے جاتے وقت مالی فوٹوگرافر کو اشارہ کر دیتا ہے، اور جب ماہ عسل منانے والا، شادی کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، منانے والا جوڑا، شادی شدہ جوڑا ناشتے کے بعد نیچے باغ میں آتا ہے تو مالی اور فوٹوگرافر دونوں ان کے انتظار میں چوکس ملتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، فوٹوگرافر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، اسی سیٹ پر وہ بیٹھا رہتا ہے، اور یہ گیسٹ ہاؤس کا نظارہ پہاڑی ہے، پہاڑی کے پاس ایک گیسٹ ہاؤس ہے۔ لوگوں کی آنا جانا اتنا زیادہ نہیں ہوتا، مشہور نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ فوٹوگرافر جیسے ہی کوئی آتا ہے فوراً اپنا کیمرہ سنبھالے ٹہلنے لگتا ہے، اس امید سے کہ کوئی فوٹو کھنچوائے گا، اور اپنی یاد کو جو ہے یاد بطور کوئی فوٹو کھنچوا کر جو ہے اپنے ساتھ لے جائے گا، تو اس لیے وہاں ٹہلنے لگتا ہے کہ کوئی مجھے پوچھے۔ فوٹوگرافر مدتوں سے یہاں موجود ہے، نہ جانے اور کہیں جا کر اپنی دکان کیوں نہیں سجاتا، لیکن وہ اسی قصبے کا باشندہ ہے۔ معلوم نہیں یہاں کام اتنا زیادہ نہیں ہے، پھر بھی دوسرے علاقے میں کیوں نہیں جاتا۔ اپنی جھیل اور اپنی پہاڑی چھوڑ کر کہاں جائے؟ جب یہیں کا رہنے والا ہے تو اپنی جھیل اور اپنی پہاڑی، جس سے اس کا گہرا تعلق ہے، اسے چھوڑ کر کیسے جائے؟ اس پھاٹک کی پلیا پر بیٹھے بیٹھے اس نے بدلتی دنیا کے رنگا رنگ تماشے دیکھے ہیں۔ اس نے اس دنیا کے بدلتے ہوئے رنگا رنگ تماشے دیکھے ہیں۔ پہلے یہاں صاحب لوگ آتے تھے، بڑے بڑے جو ہے انگریز زمانے کے لوگ، جو صاحب لوگ تھے، ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو عہدیدار لوگ تھے وہ آیا کرتے تھے۔ برطانوی پلانٹر، سفید سولاہیٹ پہنے کالونیل سروس کے جو غداری عہدیدار، ان کی میم لوگ اور بابا لوگ، یعنی یہ سب آتے تھے۔ پلانٹرز یعنی جو آپ جانتے ہیں نا، ربر اور ٹی پلانٹیشن کرنے والے جو بڑے بڑے ٹریڈرز، کاروباری لوگ تھے، تجارتی لوگ تھے،
تھے، اور کولونیل سروس یعنی جو برٹن کی سول سروسز کہہ سکتے ہیں، اس کے جوغاداری عہدیدار یعنی بڑے بڑے عہدیدار، بھاری بھرکم عہدے والے، ان کے جاننے والے لوگ اور ان کے بابا لوگ آیا کرتے تھے، رات بھر گراموفون ریکارڈ چیختے تھے، اور گیسٹ ہاؤس کے نچلے ڈرائنگ روم کے چوبی فرش پر ڈانس ہوتا تھا۔ دوسری بڑی لڑائی کے زمانے میں امریکن آنے لگے تھے۔ جب سیکنڈ ورلڈ وار کا زمانہ آیا تو امریکن یہاں آنے لگے، پھر ملک کو آزادی ملی اور اکا دکا سیاح آنے شروع ہوئے۔ سیاح کہتے ہیں ٹورسٹ کو، یا سرکاری افسر، یا نئے بیاہے جوڑے، یا مصور جو پینٹنگ کرنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں، آرٹسٹ ہوا کرتے ہیں، یا کلاکار جو تنہائی چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسا گوشہ ملے جہاں ہمیں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، جہاں ہم بیٹھ کر تنہائی میں اپنی خیالی دنیا میں کھو جانے کے بعد کچھ لکھ سکیں، کوئی شاعری کر سکیں، افسانہ لکھ سکیں، سٹوری لکھ سکیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے لوگ جو برسات کی شاموں کو جھیل پر جھکی دھنک کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ جو سکون اور محبت کے متلاشی ہیں، تلاش کرنے والے ہیں، جس کا زندگی میں وجود نہیں، کیونکہ ہم جہاں جاتے ہیں فنا ہمارے ساتھ ہے، فنا مسلسل ہماری ہم سفر ہے۔ بڑی اہم بات بیان کی ہے کہ ملک کو آزادی مل گئی تو اکا دکا سیاح ٹورسٹ آنے شروع ہو گئے، یا گورنمنٹ سرونٹ سرکاری افسر آ جاتے تھے، یا نئے بیاہے جوڑے جن کی ابھی شادی ہوتی تھی وہ آ جاتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ مطلب غرض ایسے لوگ جو برسات کی شام میں جو جھیل پر جب دھنک جو ہے آپ دیکھتے ہیں، آپ نے بھی بارہا دیکھا ہوگا اس طرح، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آج ہم قدرت سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ ہم سورج کے نکلنے کا نظارہ نہیں دیکھ پاتے، سورج کے ڈوبنے کا خوبصورت نظارہ، جس وقت سورج نارنجی کلر کا نظر آتا ہے، نارنجی رنگ کا نظر آتا ہے، اسی طرح جھیل کے آس پاس جو دھنک ہو جاتی ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کوہرا ہو جایا کرتا ہے، وہ نظارہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اور جو سکون وہاں پر ہے کیونکہ وہاں اتنا بھیڑ بھاڑ لوگوں کی نہیں ہے، خاموشی والا علاقہ ہے، آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے، تو وہی لوگ آتے ہیں، لیکن اس چیز کی تلاش میں آتے ہیں جو چیز ہے ہی نہیں، یعنی جہاں جا رہے ہیں انہیں پھر واپس لوٹ کر آنا ہے۔ آج وہ بہت اچھے ماحول میں ہے، بہت خوشی والے ماحول میں ہے، لیکن وہ خود جانتے ہیں کہ یہ خوشی ہمیشہ رہنے والی نہیں، یہ دھنک بھی جو جھیل پر جھکی ہوئی ہے یہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، کچھ وقت آئے گا اور یہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو فنا ہے، ہم جہاں جاتے ہیں ہمارے ساتھ فنا چل رہی ہے، یعنی ہر چیز ہر صبح کے لیے شام، اور ہر شام کے لیے رات، اور ہر رات کے لیے صبح ہے۔ آج جو شخص ترقی پر ہے کل وہ نہیں رہے گا، آج جو شخص جوانی میں ہے کل نہیں رہے گا۔ گیسٹ ہاؤس میں مسافروں کی آوک جاوک جاری ہے، مسافروں کا آنا جانا جاری ہے، فوٹوگرافر کے کیمرے کی آنکھ یہ سب دیکھتی ہے اور خاموش رہتی ہے۔ سمجھیں، گیسٹ ہاؤس میں مسافروں کا آنا جانا جاری ہے، یہ کتنے سالوں سے دیکھ رہا ہے کہ مسافر آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ ذرا سوچیے اگر ہم اس گیسٹ ہاؤس کو اس دنیا سے تعبیر کریں، یعنی ہم یہ سمجھیں کہ گیسٹ ہاؤس ہماری دنیا کی مانند ہے جس میں لوگوں کی پیدائش اور موت لگاتار جاری ہے، اور وہ فوٹوگرافر کا کیمرہ، وہ آنکھ جو سب پر نظر رکھے ہوئے ہے، جو وقت کے بدلتے ہوئے نظارے اور وقت اپنے ساتھ ساتھ کیا کیا تبدیل کر دیتا ہے وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، وہ آنکھ جو سب دیکھتی ہے لیکن خاموش رہتی ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہی ہے، اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کو دیکھ رہا ہے، ہم سب کے حالات پر اس کی نظر ہے۔ جی ہاں، اور تو یہ کیمرے کی آنکھ سے حالانکہ قرۃ العین جو ہے وہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی، ایک علامت ہے، نشانی ہے، یہ علامتی افسانہ ہے، نشانیوں کے ذریعے سے افسانہ نگار اپنی باتیں کہہ رہا ہے۔ جو گیسٹ ہاؤس ہے وہ نشانی ہے اس دنیا کی، اور اس گیسٹ ہاؤس میں آنا جانا نشانی ہے اس بات کی کہ اس دنیا میں لوگوں کا آنا جانا جاری ہے، لوگ پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور اپنی آخری سفر کی طرف، ہمیشہ کی دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہیں کیمرے کی آنکھ جو فوٹوگرافر کی آنکھ ہے، فوٹوگرافر کے کیمرے کی آنکھ یعنی فوٹوگرافر سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ایک روز شام پڑے ایک نوجوان اور ایک لڑکی گیسٹ ہاؤس میں آن کر اترے، یہ دونوں انداز سے ماہ اصل منانے والے معلوم نہیں ہوتے تھے، ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ شادی شدہ جوڑا ہے اور اپنا ہنی مون منانے آیا ہے، لیکن بے حد مسرور اور سنجیدہ سے وہ اپنا سامان اٹھائے اوپر چلے گئے۔ اوپر کی منزل بالکل خالی پڑی تھی، زینے کے برابر میں ڈائننگ ہال تھا اور اس کے بعد 3 بیڈ روم۔ یہ کمرہ میں لوں گا، نوجوان نے پہلے بیڈ روم میں داخل ہو کر کہا، جس کا رخ جھیل کی طرف تھا، جس کا چہرہ یعنی جہاں سے کھڑکی کی طرف سے، دریچے کی طرف سے جھیل کو دیکھا جا سکتا تھا، جھیل کا خوبصورت نظارہ سامنے تھا۔ لڑکی نے اپنی چھتری اور اوور کوٹ اس کمرے کے ایک پلنگ پر پھینک دیا تھا۔ اٹھاؤ اپنا بوریا بستر، نوجوان نے اس سے کہا۔ اچھا،
लड़की दोनों चीज़ें उठाकर बराबर के सिटिंग रूम से गुजरती दूसरे कमरे में चली गई, जिसके पीछे एक पुख्ता गलियारा सा था, एक पुख्ता गैलरी थी या बालकनी कह सकते हैं। कमरे के बड़े बड़े दरीचों में से, खिड़की में से वो मज़दूर नज़र आ रहे थे जो एक सीढ़ी उठाए पिछली दीवार की मरम्मत में मसरूफ़ थे। गौर करें ज़रा इस दुनिया का नज़ारा किस तरह, वो मज़दूर भी वही काम कर रहे हैं जो सीढ़ी उठाए पिछली, कुछ लोग यहाँ किस मकसद से आ रहे हैं और वहीं पर मज़दूर हैं जो उसी दौर में, उसी ज़माने में, उसी जगह पर अपनी मज़दूरी करके अपनी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कर रहे हैं। वही जगह उनके काम करने की जगह है। उनको ग़ालिबन आसपास के माहौल का वो ख़ूबसूरती उनको महसूस शायद नहीं होती होगी कि ये इस गेस्ट हाउस की क्या कदर व कीमत है, यहाँ क्या है, यहाँ सुकून है, यहाँ ये कुदरत की खूबसूरती है। वो तो अपना काम करने में मसरूफ़ थे। एक बेरा लड़की का सामान लेकर अंदर आया और दरीचों के पर्दे बराबर करके चला गया। लड़की सफ़र के कपड़े तब्दील करके सिटिंग रूम में आ गई। नौजवान आतिशदान के पास एक आराम कुर्सी पर बैठा, यानी एक भट्टी जहाँ पर गोया कि आग जल रही हो। सर्दी का ज़माना होता है, पहाड़ी इलाकों में वैसे भी सर्दी हुआ करती है। कुछ लिख रहा था। उसने नज़रें उठाकर लड़की को देखा। बाहर झील पर दफ़ातन एकदम से अंधेरा छा गया था। वो दरीचे में खड़ी होकर बाग के धुंधलके को देखने लगी। बाग में जो ओस समझ लें या कोहरा समझ लें जो वहाँ पर जम चुका था सर्दी की वजह से, जो पानी की बूंदें हुआ करती हैं ज़मीन के नज़दीक, वो भाप में गोया के तब्दील हो जाती हैं, कोहरे की मानिंद नज़र आती हैं। फिर वो भी एक कुर्सी पर बैठ गई। न जाने वो दोनों क्या बातें करते रहे। फ़ोटोग्राफ़र जवाब भी जो अब भी नीचे फाटक पर बैठा था, उसका कैमरा आंख रखता था लेकिन समाअत से आ रही था। वो नीचे से देख तो रहा था कि ये दोनों क्या कर रहे हैं जब वो बाहर की तरफ बैठे हुए थे, लेकिन सुन नहीं सकता था। समाअत से आ रही था, समाअत की ताकत उसमें नहीं थी। वो सब कुछ देख रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों खाना खाने के कमरे में गए और दरीचे से लगी हुई मेज़ पर बैठ गए। झील के दूसरे किनारे पर कस्बे की रोशनियाँ झिलमिला उठी थीं। कस्बा यानी वो इलाका जहाँ लोग थोड़े बहुत रह रहे होंगे, लेकिन वहाँ से वो नज़र आ रहा था। उस वक्त तक एक यूरोपियन सयाह, एक यूरोपियन टूरिस्ट भी गेस्ट हाउस में आ चुका था। वो खामोश डाइनिंग हॉल के दूसरे कोने में चुपचाप बैठा ख़त लिख रहा था। चंद पिक्चर पोस्ट कार्ड उसके सामने मेज़ पर रखे थे। वो यहाँ आया था तो अपने अइज़्ज़ा और अकारिब को, अपने दोस्तों को, अजीज़ लोगों को ख़त लिख रहा था। और पिक्चर पोस्ट कार्ड भी मौजूद थे जहाँ पर उस इलाके की, पिक्चर पोस्ट कार्ड यानी ऐसा पोस्ट कार्ड जिस पर पिक्चर्स हों। हम जब कहीं लोग घूमने जाया करते थे तो वहाँ पोस्ट कार्ड मिल जाते थे जहाँ पर उस जगह की फ़ोटो हुआ करती थी और वो वहाँ चिपका देते थे, तो ख़त पढ़ने वाले को मालूम हो जाता था कि ये कहाँ घूमने गए हैं। वो इसका पता दे देता था और एक तरह से उस नज़ारे को दिखा देता था, मैं यहाँ आया हुआ हूँ। सयाह अपने घर ख़त लिख रहा है कि मैं इस वक्त पुरस्रार मशरिक़ के एक पुरस्रार डाक बंगले में मौजूद हूँ। सुर्ख सारी में मलबूस एक पुरस्रार हिंदुस्तानी लड़की मेरे सामने बैठी है। बड़ा ही रोमांटिक माहौल है। लड़की ने चुपके से कहा। उसका साथी हंस पड़ा। खाने के बाद वो दोनों फिर सिटिंग रूम में आ गए। नौजवान अब उसे कुछ पढ़कर सुना रहा था। रात गहरी होती गई। दफ़ातन लड़की को ज़ोर की छींक आई और उसने सूं सूं करते हुए कहा, अब सोना चाहिए, यानी अब नींद आ रही है। यानी देखें किस तरह से वक्त गुज़र रहा है। दिन रात शाम में तब्दील होता है और शाम रात में तब बदल जाती है। और ये रात एक दिन, दो दिन किस तरह से सालों में तब्दील हो जाते हैं। तुम अपनी ज़ुकाम की दवा पीना ना भूलना, नौजवान ने फ़िक्र से कहा। तुम्हें ज़ुकाम है, तुम उस दवा को पीना ना भूलना। हाँ, शब बखैर, हाँ, गुड नाइट, लड़की ने जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। पिछला गलियारा घुप अंधेरा पड़ा था। ये पिछले गलियारे में बिल्कुल अंधेरा था। कमरा बेहद पुरसुकून, खुनक ठंडा और आरामदेह था। ज़िंदगी बेहद पुरसुकून और आरामदेह थी। लड़की ने कपड़े तब्दील करके सिंगार मेज़ की दराज खोलकर दवा की शीशी निकाली के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर ठक ठक कोई आया, आहट हुई। उसने अपना सियाह कैम्यूनो पहनकर दरवाज़ा खोला। नौजवान ज़रा घबराया हुआ सामने खड़ा था। मुझे भी बड़ी सख्त खांसी उठ रही है, उसने कहा। असल में जब देखिए दरवाज़ा खोलने का वक्त आया तो उसने क्या पहना, अपने गहरे रंग का एक कैमूनो, जापानी लिबास है गालिबन सर्दी से बचने के लिए कि दरवाज़ा खोलते वक्त हवा न लग जाए, क्योंकि उसको ज़ुकाम है। नौजवान घबरा गया और सामने खड़ा था। उसने बोला, मुझे भी बड़ी सख्त खांसी उठ रही है। अच्छा, लड़की ने दवा की शीशी और चमचा उसे दिया। चमचा नौजवान के हाथ से छुटकर फर्श पर गिर गया।
فرش پر گر گیا۔ اس نے جھک کر چمچہ اٹھایا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ لڑکی روشنی بجھا کر سو گئی۔ صبح کو وہ ناشتے کے لیے ڈائننگ روم میں گئی۔ زینے کے برابر والے ہال میں پھول مہک رہے تھے۔ تانبے کے بڑے بڑے گلدان براسوں سے پالش سے، جس کو پالش کی جاتی ہے تانبے کو چمکانے کے لیے، چمکائے جانے کے بعد ہال کے جھلملاتے چوبی فرش پر ایک قطار میں رکھ دیے گئے تھے اور تازہ پھولوں کے انبار ان کے نزدیک رکھے ہوئے تھے۔ لکڑی کا فرش۔ باہر سورج نے جھیل کو روشن کر دیا تھا۔ کیا نظارہ ہوتا ہے! سورج اپنی روشنی سے آس پاس کی تمام چیزوں کو روشن کر دیتا ہے، اور زرد سفید تتلیاں سبزے پر اڑتی پھر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد نوجوان ہنستا ہوا زینے پر نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کا ایک گچھا تھا۔ مالی نیچے کھڑا ہے، اس نے یہ گلدستہ تمہارے لیے بھجوایا ہے۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر مسکراتے ہوئے کہا اور گلدستہ میں اس پر رکھ دیا۔ لڑکی نے نوجوان وہی لڑکا ہنستا ہوا زینے پر آیا اور اس نے گلاب کے پھولوں کا گچھا دیا کہ بھئی یہ مالی نے بھجوایا ہے۔ ابھی اوپر بتایا گیا تھا کہ مالی اور فوٹوگرافر میں ایک سیٹنگ ہے، ایک کانٹریکٹ ہوا ہے۔ دونوں کس طرح سے وہ اپنے پھول بیچنے کی طرف اور پھولوں کے ذریعے سے فوٹو کھنچوانے کی طرف مائل کرتا ہے کہ کسی طرح فوٹو ساتھ ہی فوٹوگرافر کی بھی دکانداری ہو جائے اور کوئی فوٹو کھنچوا لے۔ لڑکی نے ایک شگوفہ اٹھا کر، ایک کلی اٹھا کر بے خیالی سے اسے اپنے بالوں میں لگا لیا اور اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گئی، بزی ہو گئی۔ ایک فوٹوگرافر بھی نیچے منڈلا رہا ہے۔ اس نے مجھ سے بڑی سنجیدگی سے تمہارے متعلق دریافت کیا کہ تم فلاں فلم سٹار تو نہیں؟ نوجوان نے کرسی پر بیٹھ کر چائے بناتے ہوئے کہا۔ نوجوان نے کرسی پر بیٹھ کر چائے بناتے ہوئے کیا کہا کہ ایک فوٹوگرافر بھی نیچے گھوم رہا ہے، اور اس نے بڑی سنجیدہ سیریس ہو کر مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا تم فلم سٹار ہو؟ کیا تم وہ والی فلم سٹار ہو؟ نام لے کر کہا تھا۔ لڑکی ہنس پڑی۔ وہ ایک نامور رقاصہ تھی، اصل میں وہ ایک بہت مشہور ڈانسر تھی، مگر اس جگہ پر کسی نے اس کا نام بھی نہ سنا تھا جہاں وہ گئی تھی۔ وہاں گئی ہی اسی لیے تھی کہ ایسی جگہ ہو جہاں اس کو کوئی نہ جانتا ہو، جہاں وہ سکون کا وقت گزار سکے، جہاں وہ تنہائی میں اپنے آپ کو وقت دے سکے اور لذت اور مسرور یعنی کیفیات حاصل کر سکے، قدرت کے نظاروں کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو خوشی کا وقت میسر کرا سکے۔ نوجوان اس لڑکی سے بھی زیادہ مشہور موسیقار تھا، مگر اسے بھی یہاں کوئی نہ پہچان سکا تھا۔ وہ اس سے بھی زیادہ مشہور میوزیشین تھا، گیتکار وغیرہ، میوزک جاننے والا۔ ان دونوں کو اپنی اس عارضی گمنامی اور مکمل سکون کے مختصر لمحات بہت بھلے معلوم ہوئے کہ انہیں جو یہ عارضی گمنامی، یہ ٹیمپرری جو گمنامی انہیں ملی تھی کہ یہاں کوئی نہ جانتا تھا انہیں، اور مکمل یہاں سکون تھا، کسی کی طرف سے کوئی، آپ جانتے ہی ہیں کہ کس طرح کی زندگی ہوتی ہے، رقاصہ، ڈانسرز وغیرہ یا میوزیشینز یا جو ایکٹر ایکٹریس وغیرہ ہوتے ہیں، کس طرح کی زندگی وہ جیتے ہیں، تو وہاں پر انہیں یہ مکمل سکون کے یہ تھوڑے سے لمحات، کیونکہ انہیں بھی معلوم تھا کہ یہ لمحات ہمیں لوٹ کر واپس وہیں جانا ہے۔ کمرے کے دوسرے کونے میں ناشتہ کرتے ہوئے اکیلے یورپین نے آنکھیں اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا اور ذرا سا مسکرایا۔ وہ بھی ان دونوں کی خاموش مسرت میں شریک ہو چکا تھا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے، چونکہ وہ بھی خوشی محسوس کر رہے تھے، مسرت محسوس کر رہے تھے، تو مسکراہٹ کے ذریعے وہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں نیچے گئے اور باغ کے کنارے گل مہر کے نیچے کھڑے ہو کر جھیل کو دیکھنے لگے تھے۔ فوٹوگرافر نے اچانک چھلاوے کی طرح نمودار ہو کر بڑے ڈرامائی انداز میں ٹوپی اتاری اور ذرا جھک کر کہا، فوٹوگراف لیڈی۔ لڑکی نے گھڑی دیکھی اور کہا کہ ہم لوگوں کو ابھی باہر جانا ہے، دیر ہو جائے گی، اگر رک گئے فوٹو کھنچوا لیا تو دیر ہو جائے گی۔ لیڈی، فوٹوگرافر نے پاؤں منڈیر پر رکھا اور ایک ہاتھ پھیلا کر باہر کی دنیا کی سمت اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ باہر کارزار حیات میں گھمسان کا رن پڑا ہے، یعنی باہر جو زندگی کی لڑائی چل رہی ہے اس میں گھمسان کا رن ہے، بڑی بڑی تیز بھیانک لڑائی ہے۔ مجھے معلوم ہے اس گھمسان سے نکل کر آپ دونوں خوشی کے چند لمحے چرانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ آپ جو آئے ہیں وہ وقت چھوڑ کر وہ باہر کی دنیا کے جہاں ہر شخص آگے بڑھنے کی ایک دوڑ میں شامل ہے، اور ہر شخص بس آگے بڑھ جانا چاہتا ہے دوسروں سے اور ترقی کی منزلیں طے کرنا چاہتا ہے، اور اس منزل پر پہنچ کر بھی اس کو سکون نہیں ملتا، تو اور ترقی اور دولت اور عزت اور آگے، اسی طرح سب کے سب ایک لڑائی سی چل رہی ہے باہر۔ اس کی طرف فوٹوگرافر نے اشارہ کیا۔ دیکھیے اس جھیل کے اوپر دھنک پل کی پل میں غائب ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے پہاڑی علاقوں میں، ذرا سی دیر میں بادل یا کوہرا چھاتا ہے اور آپ نیچے آئیں، ذرا سی دیر میں وہ صاف ہو جائے گا، ذرا سی دیر میں پھر دوبارہ آ جائے گا، اور یہ جو سلسلہ ہے فنا اور پھر عروج، یعنی پھر سے وجود میں آ جانا اور پھر فنا ہو جانا، یہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں گا، ادھر آئیے۔
بڑا لسان فوٹوگرافر ہے، بڑا زبان چلانے والا لسان فوٹوگرافر ہے۔ لڑکی نے چپکے سے اپنے ساتھی سے کہا۔ مالی جو گویا اب تک اپنے کیو کا منتظر تھا، اپنے نمبر کا انتظار کر رہا تھا، مالی دوسرے درخت کے پیچھے سے نکلا اور لپک کر ایک اور گلدستہ لڑکی کو پیش کیا۔ لڑکی کھلکھلا کر ہنس پڑی اور وہ اس کا ساتھی امر سندری پاروتی کے مجسمے کے قریب جا کھڑے ہوئے۔ وہاں ایک بہت خوبصورت عورت امر سندری جس کی سندرتا خوبصورتی امر ہو، پاروتی آپ جانتے ہیں غالباً مانا جاتا ہے کہ وہ شیو جی کی بیوی تھی۔ لڑکی کی آنکھوں میں دھوپ آ رہی تھی، اس لیے اس نے ذرا مسکراتے ہوئے آنکھیں ذرا سی چندھیا دی تھیں۔ کلک کلک تصویر اتر گئی۔ تصویر آپ کو شام کو مل جائے گی۔ تھینک یو لیڈی، تھینک یو سر۔ فوٹوگرافر نے ذرا سا جھک کر دوبارہ ٹوپی چھوئی۔ لڑکی اور اس کا ساتھی کار کی طرف چلے گئے۔ یہ منظر دکھایا انہوں نے ان 2 لائنوں میں کہ کس طرح سے اس نے تھینک یو بولا ہوگا، کہ کس طرح سے اپنی ٹوپی کو چھو کر ایک عزت والا سلام پیش کیا ہوگا۔ سیر کر کے وہ دونوں شام پڑے لوٹے اور سندھیا شام کی نارنجی روشنی میں دیر تک باہر گھاس پر بڑی کرسیوں پر بیٹھے رہے۔ الگ ہی یہ سب وہی نظارہ اور وہی گھاس اور آس پاس کے پھولوں کے ماحول میں اسی مسرت کو محسوس کر رہے تھے۔ وہ جو ایک باغیچے میں بیٹھ کر پہاڑی علاقے میں محسوس ہوتی ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب کوہرا گرنے لگا تو اندر نچلی منزل کے وسیع یعنی بہت بڑے اور خاموش ڈرائنگ روم میں نارنجی قمقموں کی روشنی میں آ بیٹھے نہ جانے کیا باتیں کر رہے تھے جو کسی طرح ختم ہونے ہی میں نہ آتی تھیں۔ کھانے کے وقت وہ اوپر چلے گئے۔ صبح سویرے وہ واپس جا رہے تھے اور اپنی باتوں کی محویت میں، اپنے باتوں کی یعنی ڈوبے ہوئے تھے باتوں میں۔ ان کو فوٹوگرافر اور اس کی کھینچی ہوئی تصویر یاد بھی نہ رہی تھی۔ اتنا محو ہو چکے تھے، ڈوب چکے تھے اپنی باتوں میں، انہیں یاد نہیں رہا ہمیں فوٹوگراف لینا ہے۔ صبح کو لڑکی اپنے کمرے میں تھی جب بیر نے اندر آ کر ایک لفافہ پیش کیا۔ فوٹوگرافر صاحب یہ رات کو دے گئے تھے، اس نے کہا۔ جب واپس آئے تو فوٹوگرافر سے تو نہ لے سکے، لیکن اگلے دن کیا ہوا، صبح جیسے ہوئی تو وہاں پر جو ہے فوٹوگرافر ایک لڑکا جو ہے اس نے اس فوٹو کو ان تک پہنچا دیا۔ اچھا اس سامنے والی دراز میں رکھ دو، لڑکی نے بے خیالی سے کہا اور بال بنانے میں جٹی رہی۔ ناشتے کے بعد سامان باندھتے ہوئے اسے وہ دراز کھولنا یاد نہ رہا اور جاتے وقت خالی کمرے پر ایک سرسری سی نظر ڈال کر وہ تیز تیز چلتی کار میں بیٹھ گئی۔ نوجوان نے کار اسٹارٹ کر دی، کار پھاٹک سے باہر نکلی۔ فوٹوگرافر نے پلیا پر سے اٹھ کر ٹوپی اتاری، عزت کی خاطر، سلام کی خاطر۔ مسافروں نے مسکرا کر ہاتھ ہلائے۔ کار ڈھلوان سے نیچے روانہ ہو گئی، یعنی جو ڈھلوان سمجھتے ہیں، ہاں، نیچے اترتا ہوا راستہ۔ وہ والرس کی ایسی مونچھوں والا فوٹوگرافر بہت بوڑھا ہو چکا ہے، کچھ وقت گزر چکا ہے۔ جوان تھا، نوجوان تھا، اب بوڑھا ہو چکا ہے۔ کون؟ وہ فوٹوگرافر۔ اور اس طرح اس گیسٹ ہاؤس کے پھاٹک پر ٹین کی کرسی بچھائے بیٹھا رہتا ہے اور سیاحوں کی تصویریں اتارتا رہتا ہے، اور جو اب نئی فضائی سروس شروع ہونے کی وجہ سے بڑی تعداد میں اس طرف آنے لگے ہیں۔ اب وقت بدل چکا ہے، کچھ سال گزر چکے ہیں اور ایئر لائن سروسز شروع ہو گئی ہیں، فضائی سروس شروع ہو گئی ہے، تو لوگ زیادہ آ جاتے ہیں یہاں پر۔ جی ہاں، آنا جانا آسان ہو گیا ہے، تو اب لوگوں کی آمد جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ لیکن اس وقت ایئرپورٹ سے جو ٹورسٹ کوچ آ کر پھاٹک میں داخل ہوئی، اس میں سے صرف ایک خاتون اپنا اٹیچی کیس اٹھائے برآمد ہوئیں اور ٹھٹک کر انہوں نے فوٹوگرافر کو دیکھا جو کوچ کو دیکھتے ہی فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا، مگر کسی جوان اور حسین لڑکی کے بجائے ایک ادھیڑ عمر کی بیوی کو دیکھ کر مایوسی سے دوبارہ جا کر اپنی ٹین کے کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ اس نظارے کو ذرا تصور کریں، محسوس کریں۔ ایک عورت آئی ہے جو نکلی ہے، ایک ایئرپورٹ سے نکلی ہے اور اکیلی عورت ہے، بہت سارے لوگ نہیں آئے ہیں، تو فوٹوگرافر تو پہنچا تھا کہ فوٹوگراف لینے کے لیے لوگ جو ہے میں ان کو کہوں گا، لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے تو اس نے سوچا ادھیڑ عمر کی جو عورت ہے وہ مایوس ہو گیا کہ یہ کیا فوٹوگراف کھنچوائے گی، یعنی اس کے حسن کا وہ زمانہ نکل چکا ہے کہ فوٹوگراف جب ہم کھنچواتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فوٹو ہمیں اچھا نہیں لگتا ہم اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، یعنی گویا کہ ہم اس دنیا میں جا چکے ہیں جہاں ہم فوٹوگراف کا مقصد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوبصورت لگنا ہر شخص اپنے آپ کو حسین دیکھنا چاہتا ہے۔ فوٹوگراف کا جو فلسفی ہے، فلسفہ ہے، وہ یہی ہے۔
کہ ہر شخص اپنے آپ کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خوبصورتی کو دکھانا چاہتا ہے دوسروں کو، اسی کے لیے تو فوٹوگرافس لینے کا اور عمل چلتا رہتا ہے۔ جہاں تک ایک طرف کچھ لوگ اپنی یادداشت بھی رکھتے ہیں کہ اپنی گزرتی ہوئی عمر کے الگ الگ وقت کے فوٹوگراف لیتے ہیں، کہ جس سے کہ وہ وقت گزرنے کے بعد اپنے آپ کو دیکھ سکیں کہ 5 سال بعد، 10 سال پہلے میں کیسا نظر آتا تھا، 15 سال پہلے میں کیسا نظر آتا تھا۔ تو دوبارہ جا کر اپنی ٹین کی کرسی پر بیٹھ چکا تھا، کیونکہ وہ عورت آدھیڑ عمر تھی، تو اس کو لگا یہ عورت کیا فوٹو کھنچوائے گی۔ خاتون نے دفتر میں جا کر رجسٹر میں اپنا نام درج کیا اور اوپر چلی گئیں۔ گیسٹ ہاؤس سنسان پڑا تھا، سیاحوں کی ایک ٹولی ابھی ابھی آ کے روانہ ہوئی تھی۔ کوئی ٹولی چلی گئی ہے اور ایک شخص آ گیا ہے، یہی تو دنیا ہے، آنا جانا آنا جانا آنا جانا چل رہا ہے۔ اور بیرے کمرے کی جھاڑ پونچھ کر چکے تھے، تانبے کے گلدان تازہ پھولوں کے انتظار میں ہال کے فرش پر رکھے جھل جھل کر رہے تھے۔ یعنی تانبے کے گلدان تھے، فلاور پوٹس تھے جو تانبے کے بنے ہوئے تھے، اور اس میں جو ہے پھول رکھے جاتے تھے، تازہ پھول رکھ دیے جاتے تھے، اس سے کمرے میں اور راستے میں گیلری میں خوشبو ہو جایا کرتی ہے۔ اور ڈائننگ ہال میں آج کل تو ہم نقلی پھول رکھا کرتے ہیں، لیکن ایک وقت وہ بھی تھا جب لوگ روزانہ گلدان میں تازہ پھول رکھا کرتے تھے، اور اس کی خوشبو آج کل ہم دوسرے طریقے آ گئے ہیں خوشبو کے لیے۔ اور ڈائننگ ہال میں دریچے کے نیچے سفید براق میز پر چھری کاٹے جگمگا رہے تھے۔ نووارد خاتون، جو ابھی خاتون آئی ہے، درمیانی بیڈ روم میں سے گزر کر، نووارد ابھی جو آئی ہے، نیا وارد ہونے والا، وارد ہونا کہتے ہیں آنا، ظاہر ہونا، سٹنگ روم میں جا بیٹھی اور رات ہوئی تو جا کر اپنے کمرے میں سو گئیں۔ گلیارے میں سے کچھ پرچھائیوں نے اندر جھانکا تو وہ اٹھ کر دریچے میں گئیں، جہاں مزدور دن بھر کام کرنے کے بعد سیڑھی دیوار سے لگی چھوڑ گئے تھے۔ وہی تصور، وہی وقت گزر چکا ہے، یہ بوڑھی ہو چکی ہے، ایک عورت ہے، بڑھاپے میں آئی ہے، اور ابھی بھی اسی طرح سے کام کرنے والے لوگ کیا سیڑھی دیوار سے لگی چھوڑ گئے تھے۔ غرض یہ کہ دنیا کے سارے کام اسی طرح چل رہے ہیں، جو پہلے ہو رہا تھا وہی سب کچھ اب بھی ہو رہا ہے۔ کسی کے آنے جانے کا ان مزدوروں پر کوئی اثر اور اس کام پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ گلیارہ بھی سنسان پڑا تھا۔ وہ پھر پلنگ پر آ کر لیٹی تو چند منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا، باہر کوئی نہ تھا۔ سٹنگ روم بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ وہ پھر آ کر لیٹ رہیں۔ کمرہ بہت سرد تھا، بہت ٹھنڈا تھا۔ صبح اٹھ کر انہوں نے اپنا سامان باندھتے ہوئے سنگار میز کی دراز کھولی تو اس کے اندر بچھے پیلے کاغذ کے نیچے سے ایک لفافے کا کونا نظر آیا جس پر ان کا نام لکھا تھا۔ سمجھ گئے؟ ہاں، جب انہوں نے وہ کھولی دراز تو اس میں ایک لفافہ نظر آ گیا جس پر ان کا نام لکھا تھا۔ خاتون نے ذرا تعجب سے لفافہ باہر نکالا۔ ایک کاکروچ کاغذ کی تہ میں سے نکل کر خاتون کی انگلی پر آ گیا۔ انہوں نے دہل کر انگلی جھٹکی اور لفافے میں سے ایک تصویر سرک کر نیچے گر گئی، جس میں ایک نوجوان اور ایک لڑکی امر سندری پاروتی کے مجسمے کے قریب، اسٹیچو کے قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تصویر کا کاغذ پیلا پڑ چکا تھا۔ خاتون چند لمحوں تک گمسم اس تصویر کو دیکھتی رہیں، پھر اسے اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ بیرے نے باہر سے آواز دی کہ ایئرپورٹ جانے والی کوچ تیار ہے۔ خاتون نیچے گئیں۔ فوٹوگرافر نئے مسافروں کی طاق میں باغ کی سڑک پر ٹہل رہا تھا۔ اس کے قریب جا کر خاتون نے بے تکلفی سے کہا، یعنی بنا کسی شرم جھجک کے کہا، کمال ہے، 15 برس میں کتنی بار سنگھار میز کی صفائی کی گئی ہوگی، مگر یہ تصویر کاغذ کے نیچے اسی طرح پڑی رہی۔ پھر ان کی آواز میں جھلاہٹ آ گئی، اور یہاں کا انتظام کتنا خراب ہو گیا ہے، یہ انہوں نے کہا۔ کمرے میں کاکروچ ہی کاکروچ۔ فوٹوگرافر نے چونک کر ان کو دیکھا اور پہچاننے کی کوشش کی۔ پھر خاتون کے جھریوں والے چہرے پر نظر ڈال کر آرام سے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ خاتون کہتی رہیں، ان کی آواز بھی بدل چکی تھی۔ چہرے پر درستی اور سختی تھی، اور انداز میں چڑچڑاپن اور بیزاری، اور وہ سپاٹ آواز میں کہی جا رہی تھی، میں اسٹیج سے ریٹائر ہو چکی ہوں، اب میری تصویریں کون کھینچے گا بھلا؟ میں اپنے وطن واپس جاتے ہوئے رات یہاں ٹھہر گئی تھی۔ نئی ہوائی سروس شروع ہو گئی ہے، یہ جگہ راستے میں پڑتی ہے۔ اپنے وطن جا رہی تھی تو یہاں ٹھہر گئی تھی۔ مجھے جانا اپنے وطن ہی ہے، لیکن رات گزارنے کے لیے یہاں ٹھہر گئی تھی۔ ذرا غور کریں، وہی عورت، کیا کچھ بدل چکا ہے؟ اس کا حسن بدل چکا ہے، اس کا حسن ڈھل چکا ہے، اس کی آواز بدل چکی ہے، وہ اپنا مزاج بدل چکی ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ آدمی کا مزاج تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ سپاٹ آواز ہو گئی ہے، آواز میں کوئی جو ہے وہ ترنم، یا کوئی کہہ لیں ہم کہ جو آواز میں ایک ہوتی ہے کہ دلکشی ہوتی ہے، دوسرے کی آواز سن کر اچھا لگتا ہے، وہ سب اب آواز میں بڑھاپے میں یا عمر گزرنے کے ساتھ نہیں رہتا۔ اور آپ کے ساتھی
فوٹوگرافر نے آہستہ سے پوچھا۔ فوٹوگرافر پہچان چکا تھا یہ وہی عورت ہے۔ کوچ نے ہارن بجایا اور پھر عورت بولی، آپ نے کہا تھا نا کہ کارزار حیات میں گھمسان کرن پڑا ہے، اسی گھمسان میں وہ کہیں کھو گئے۔ جو آج کسی کے ساتھ ہے کل رہے گا نہیں رہے گا نہیں معلوم۔ ہاں یہ معلوم ہے کہ کل نہیں رہے گا، کل رہے گا تو یہ معلوم ہے پرسوں نہیں رہے گا۔ جب اس نے فوٹوگرافر نے کہا تھا کہ باہر گھمسان کا یدھ ہے، باہر تو ایک یدھ، ایک جنگ چل رہی ہے اور بہت گھمسان جنگ چل رہی ہے جس میں سب ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جو ہے فراق میں ہے۔ کوچ نے دوبارہ ہارن بجایا اور ان کو کھوئے ہوئے بھی مدت گزر گئی۔ اچھا خدا حافظ۔ خاتون نے بات ختم کی اور تیز تیز قدم رکھتی کوچ کی طرف چلی گئیں۔ والرس کی ایسی مونچھوں والا فوٹوگرافر پھاٹک کے نزدیک جا کر اپنی ٹین کی کرسی پر اسی طرح بیٹھ گیا جس طرح سے وہ پچھلے 15 سالوں سے بیٹھتا آ رہا ہے۔ زندگی انسانوں کو کھا گئی، صرف کوکروچ باقی رہیں گے۔ قرۃ العین حیدر کا افسانہ یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اب غور کرنے کی کیا بات ہے، میں نے شروع میں کہا تھا یہ علامتی افسانہ ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ نشانیوں کے ذریعے سے، یعنی افسانہ نگار نے سیدھے طور پر اپنی بات کو نہ کہتے ہوئے کچھ نشانیاں لی ہیں، کچھ چیزیں لی ہیں جن کو نشانی بنا کر، کسی چیز کی نشانی بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اس گیسٹ ہاؤس کو گویا کہ اس دنیا سے تعبیر کیا ہے جس میں آنا جانا چل رہا ہے، اور فنا 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 کس کے تصور کو بتایا ہے کہ ہر چیز کو فنا ہے، ہر عروج کو زوال ہے۔ آج جو چیز خوبصورت ہے کل نہیں رہے گی، آج جو زندہ ہے کل نہیں رہے گا۔ آج جو کچھ ہے، یعنی جو قرۃ العین حیدر کے افسانے ہیں اس کی ایک خاص بات کیا ہے، ان کے زیادہ تر افسانوں میں، ناولوں میں تصور وقت، یعنی وقت کا تصور، یہ کیا ہے؟ یعنی وہ اپنے افسانوں میں ضرور بالضرور کئی افسانے، کئی ناولیں جس میں وقت کو گزرتا ہوا دکھاتی ہیں، ہاں امیجن کر کے وقت کو گزرتا ہوا دکھاتی ہیں، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ آنے والی تبدیلیاں ہمیں دکھاتی ہیں۔ اس سے دیکھو، ہم اپنی زندگی میں، ہماری زندگی ہے، اگر ہم اپنا وقت گزارتے ہوئے سیکھیں کہ یار میری اپنی زندگی جیسے جیسے گزرے گی سیکھتا چلا جاؤں گا، ابھی سے آگے کے بارے میں کیا سوچوں، تو بچوں بہت دیر ہو جاتی ہے۔ ہاں کسی راستے سے آپ گزر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اس راستے میں خطرے کی جو کچھ چیزیں ہیں میں خود گزر کے دیکھوں گا، کوئی اور جو مجھے بتا رہا ہے یا کسی اور کے ساتھ جو ہوا ہے میں اس کو دیکھ کر کوئی سبق حاصل نہیں کروں گا، تو بچوں یقیناً آپ اس راستے میں مارے جائیں گے یا نقصان آپ کو پہنچے گا۔ ہاں جو لوگ ہمارے آس پاس جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو کچھ فنا ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، کیا آپ کے سامنے ایک شخص بوڑھا تھا یا جوان تھا، میرے سامنے کوئی شخص بچہ تھا بڑا ہو گیا ہے، میرے سامنے کوئی شخص ادھیڑ عمر کا تھا 50 سال کا تھا، ان کے 10 سال گزر گئے، میرے دادا تھے یا دادی تھی، نانا تھے، اور میرے سامنے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، میرے سامنے ان کی آواز بدلنی شروع ہو گئی، ان کی خوبصورتی ختم ہونا شروع ہو گئی، گھر میں ان کی عزت اللہ معاف کرے کم ہوتی چلی گئی۔ ایسا کیوں ہے؟ تو یہ جو فنا کا جو تصور ہے اور وقت کا تصور ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کس طرح جو ہے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، اور فنا کس طرح سے ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، جہاں ہم ہیں وہاں فنا ہے۔ تو جو کچھ ہمارے پاس ہے بچوں اس کو غنیمت جانو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اور اپنی زندگی کو غنیمت جانو، اور اپنی اس جہاں کی زندگی اور موت کے بعد کی دونوں جہاں کی زندگی کو سدھارنے کی، اصلاح کرنے کی، بہتر بنانے کی کوشش کرو، وہی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ دنیا تو فنا ہو جانے والی ہے، خدا پاک کو چھوڑ کر ہر کسی کو فنا ہو جانا ہے، ہر چہرہ ختم ہو جائے گا، ہر حسن مٹ جائے گا، ہر بلندی جو ہے وہ زوال پر آ جائے گی۔ تو یہ قرۃ العین حیدر کی افسانہ نگاری کی خصوصیات ہیں، وقت کا تصور دکھاتی ہیں۔ اس افسانے میں انہوں نے فنا کا تصور، فنا کا مسئلہ بیان کیا ہے، فنا کہ ہر جگہ فنا چل رہی ہے، اور اس کیمرے کو، اس فوٹوگرافر کو، کیمرے کو اس آنکھ سے تعبیر کیا ہے جو سب کچھ دیکھ رہی ہے، اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھ رہی ہے، اور جو کچھ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے خیالات میں چل رہا ہے وہ دیکھ رہی ہے، مگر خاموش رہتی ہے، دیکھتی رہتی ہے حالات کو بدلتا ہوا، تبدیل ہوتا ہوا، کہ کس طرح سے وقت اپنے ساتھ ساتھ کیا کچھ بدل دیتا ہے۔ تو یہ سب باتیں ہیں جو اس افسانے میں جو ہے غور کرنے لائق ہیں۔ آپ اس افسانے کو ایک مرتبہ خود پڑھیں، الفاظ اور معانی پڑھیں، اور غور کرنے کی بعد بھی آپ پڑھیں تو آپ کو غالباً بہت کچھ نظر آئے گا کہ کس طرح سے مطلب فنا
فنا ہے اس کائنات میں. آپ نے ایک شعر غالب کا یا ذوق کا، غالباً ایک شعر ہے ذوق کا، شیخ محمد ابراہیم ذوق کا، کہ بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا میں دل لگے، پر کیا کریں جو حال نہ بے دل لگی چلے. یعنی جب دنیا میں دل نہ لگے، بہتر تو یہی ہے، کیونکہ دنیا کی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے. دیکھیے نا، گیسٹ ہاؤس میں لوگ آ رہے ہیں، جانتے ہیں ہمیں موت آ جائے گی، جانتے ہیں کہ یہ وقت گزر جائے گا، پھر بھی سیاح جو ہے، وہ ٹورسٹ جو ہے، یوروپین ٹورسٹ، وہ دنیا کو گھومنے نکلا ہے. جس کا ذکر آیا تھا وہ اکیلا، وہ دنیا گھومنے نکلا ہے. وہ جانتا ہے کہ دنیا دیکھ کر بھی میں کیا کر لوں گا، مجھے موت آ جانی ہے. پھر بھی یعنی فنا کے بیچوں بیچ ہماری یہ زندگی جو ہے وہ چل رہی ہے. زندگی میں وہ جو رنگ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، متاثر کرتی ہیں، اٹریکٹ کرتی ہیں، وہ سب موجود ہیں، اور ان سب کے بیچ ہماری زندگی چل رہی ہے. فنا کے بیچ میں ہماری زندگی چل رہی ہے. ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہونے والا ہے آئندہ، پھر بھی ہم جو ہے یہی ہماری زندگی کو جو ہے بامعنی بناتا ہے. اگر ہم سب سوچ لیں کہ یار فنا ہو جانا ہے، کچھ بھی نہ کریں، تو ہماری زندگی کا مطلب ختم ہو جائے گا، مقصد ختم ہو جائے گا. تو یاد رکھیں، ہماری زندگی کا مقصد ہے اس زندگی میں بہتر کرتے ہوئے ہمیں اپنی ہمیشہ کی زندگی کو بھی بہتر بنانا ہے، اور آخرت جو موت کے بعد کی زندگی ہے. لیکن یہاں کی زندگی کو بھی اس طرح برباد نہیں کرنا ہے کہ یار میں پڑھائی کر کے کیا کروں گا، سب کچھ تو ختم ہو جائے گا، یا میں ابھی ہم اس وقت خوشی کا وقت ہے اور گھر میں لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، شادی کا ماحول ہے، سب خوش ہیں، اور 10 سال بعد یا کچھ ہی دیر بعد یہ ماحول ختم ہو جائے گا. کئی مرتبہ ذرا سی لڑائی ہو جاتی ہے اور سب ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا، ان سب کے بیچ ہی ہماری زندگی ہے. انہی سے ہماری زندگی مطلب والی بنتی ہے، زندگی کا میننگ پیدا ہوتا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ہم فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر بھی ہم زکام جیسی چھوٹی سی بیماری یا زکام جیسی چھوٹی سی پریشانی کی بھی دوا کرتے ہیں. ٹھنڈ نہ لگ جائے. دیکھا آپ نے وہ کیمونو باہر پہن کر انہوں نے دروازہ کھولا کہ مجھے ٹھنڈی ہوا نہ لگ جائے. ٹھنڈی ہوا سے بچنے والے کیا موت سے بچ پائیں گے؟ نہیں بچ سکیں گے. تو یہی اس جو ہے افسانے کا تصور ہے کہ فنا کے سائے میں ہماری زندگی کے تماشے جاری ہیں. ہماری زندگی فنا کے بیچوں بیچ اپنی پوری جو ہے معنویت کے ساتھ، پورے میننگ کے ساتھ چل رہی ہے. لیکن ہاں یہ یاد رکھیں کہ اپنی آخرت کو نہ بھول جائیں اس زندگی کے رنگا تماشے میں. ہاں اپنا ایمان نہ بھول جائیں کہ لالچ، حرص، ہوس، اسی میں بس انسان غرق ہو جائے. دنیا 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 بس، عزت شہرت بس، کیسے بھی آئے، مال 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 کیسے بھی آ جائے. تو اس طرف آپ کو دھیان رکھنا ہے. اور یہی افسانے کا پیغام ہے کہ فنا کے تسلسل کو، فنا کے تصور کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ آج میرے پاس ہے کل نہیں رہے گا، لیکن اس کے باوجود مجھے جو کچھ آج میرے رب نے مجھے دیا ہے، مجھے وہ بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہے اور اس کو کسی کام میں لانا ہے، اور وہ عمل کرنے ہیں جس کا بدلہ مجھے اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد ہمیشہ والی دنیا میں بھی ملتا رہے. آپ کی سماعتوں کا شکریہ.